اللہ جل شانہ نے سورہ فجر کی آخری آیت جو یہ ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ جو کہا ہے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، بڑی پیاری آیت ہے. ایک مرتبہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ بھی تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو یہ آیت تلاوت کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو یہ خطاب ہوگا، بتلایا جائے گا اس میں یہ کہ دو جگہ پر، دنیا میں بھی مرتے وقت اور آخرت میں بھی. تو اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت کو سنا تو کہا کہ یا رسول اللہ کتنا پیارا خطاب ہے کہ مرتے وقت یہ خطاب ملے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں، صالح بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. کتنا پیارا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے صدیق سن لو، تم انہی لوگوں میں سے ہو. کتنی بشارتیں ہیں ان کے لیے، تم انہی لوگوں سے. تو اس آیت میں ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. مطمئنہ کا معنی کیا ہے؟ جس کے قلب کے اندر، جس بندے کے قلب کے اندر اطمینان ہو گیا ہو حق تعالیٰ جل شانہ سے تمام امور پر. تکوینی اور تشریعی یوں کہتے ہیں مفسرین، لیکن میں اس کو آسان کر کے سمجھاؤں کہ تکوینی اور تشریعی کے معنی ہے کہ جتنے شریعت کے حکام ہیں ان سب پر کیا رہے؟ خوش راضی رہے. روزہ رکھنا تو کم بولو تو اس پر راضی رہے. اپنی بیویوں کے ساتھ یہ سلوک کرو، اپنے شوہر کے ساتھ یہ سلوک کرو، ناجائز کام مت کرو راستے میں. ہاں، ہم لوگ صرف دین کو جو ہے مسجد کے لیے محدود نہ کر دے کہ یہاں گئے تو قبلے کی طرف منہ بیٹھ کر کے صوفی کی طرح بیٹھ گئے. یہ بہت اچھی بات ہے، اس کا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن یہیں تک محدود یہ نہیں. یہ جب نکلے مسجد سے باہر تو راستے کے اندر احکام کو پورا کرنا ہے. بازار میں جائے تو احکام کو، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، کسی کا دل ناحق دکھانا نہیں ہے. راستے میں کوئی گری پڑی چیز ہو اگر کسی کو لگ جاتی ہو تو اٹھا لے. کسی کو اس طریقے سے نہ بلائے کہ اس کا دل زخمی کر دیا، خالی مسجد میں صوفی بن گیا. یہ تو ہے، یہاں تو گناہ کرنے کی کوئی جگہ نہیں. یہاں کوئی لڑکی ہے، کوئی عورت ہے، کوئی نہیں ہے. تم کس کو دیکھو گے؟ کس کو دیکھو گے؟ کس کو نہیں؟ دیوار کو دیکھو گے. اور لیکن راستے میں جاؤ گے تو عورتیں بھی ہوگی، لڑکیاں بھی ہوگی. دکانوں میں جاؤ گے تو مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی. وہاں اللہ کے حکام کو پورا کرنا یہ اصل چیز ہے. صرف مسجد کے اندر محدود کر لے نا. مسجد تو ایک پاک جگہ ہے، بہت اچھی جگہ ہے. یہاں ذکر اللہ بھی جاری ہو جاتا ہے اور فرض نماز بھی ادا ہو جاتی ہے، لیکن اصل میں یہ حکام لے کر باہر جانا. تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، جتنے اللہ جل شانہ نے احکام نازل فرمائے ان سب پر کیا رہے؟ خوش رہے. کسی حکم کے اوپر ناراض نہ ہو کہ ہاں یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسا سخت حکم ہے. کبھی بھی ایسا دل میں خیال نہ لائے ایسا کیا، یہ بہت بہت برا راستہ ہے. تم سے اگر ادا نہیں ہو سکتا ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. بیمار ہو تو عذر تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اگر مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، عذر ہے، بخار ہے، یہ ہے، وہ ہے، گھر میں نماز پڑھ لو، کیا حرج ہے. لیکن شریعت کے کسی حکم کے اوپر عیب نہ لگاؤ کسی صورت کے اوپر. یہ ہے تکوین، تشریع اور تکوین.